السلام علیکم ایوری ون. آئی ایم ڈاکٹر سید محمد خالد. پوچھا بندت لال ہوا. آج کا ہمارا موضوع ہے غذا کی کمی، پرپوشن. آج کل بچوں کے اندر جو گروتھ ہے وہ پراپر نہیں ہو پا رہی ہے، اور گروتھ پراپر نہ ہونے کی وجہ جو ہے وہ غذا کی کمی ہے. اور غذا کی کمی کا مین کارن جو ہے اس ان بیلنس ڈائٹ. بچے کو ہم ڈائٹ تو دے رہے ہیں لیکن اس کا توازن ٹھیک نہیں ہے، اور اسی وجہ سے بچے کی نہ تو ہڈیاں لمبائی بڑھتی ہیں، چوڑائی بڑھتی ہے، نہ ہائٹ انکریز ہوتی ہے، نہ وہ لوگ وائز اچھا ہوتا ہے، نہ وہ ایکٹیو ہوتا ہے. سستی اور لیٹے رہتے ہیں، لائی ڈاؤن رہتے ہیں، گھروں کے اندر پڑے رہتے ہیں. تو اس کا مکھیہ کارن کیا ہے؟ اس کی وجوہات جو ہیں وہ غذا کی کمی ہے. چھوٹے بچے ہیں، انفینٹس ہیں، ان کے اندر اکثر یہ ہوتا ہے کہ دودھ کا فیڈر لگا دیے بچے کو. چھوٹے بچے کے اندر وہ فیڈر بھی ایک بیماریوں کی جڑ ہے. فیڈر جو ہوتا ہے اس کا نپل ہوتا ہے، نپل جو ہے ہر جگہ جو ہے ٹچ ہوتا ہے، اس کے اوپر جو ہے دھول مٹی ڈسٹ اور انفیکشنس ہوتے ہیں. بچہ فیڈ کرتا ہے بار بار، اور وہ سارا انفیکشن اس کے پیٹ کے اندر جاتا ہے، اور بچا ہوا دودھ ہے، دودھ شیشی کے اندر وہ سڑ جاتا ہے، اس کے اندر بیکٹیریل انفیکشن ہو جاتے ہیں، اور مائیں جو ہے آلس کے اندر وہی فیڈر دوبارہ منہ میں لگا دیتی ہے. اس سے بچے کا جو جی آئی ٹی سسٹم ہوتا ہے، گیسٹرو انٹسٹائنل ٹریکٹ انفیکشن، وہ ہو جاتا ہے. اس سے بچے کے اندر آنتوں کے اندر سوزش رہنے لگتی ہے، اور آنتیں سوج جاتی ہیں. آنتیں جب سوج جاتی ہیں، میدے میں انفلامیشن آ جاتا ہے، یعنی میدے کا منہ بھی بند ہو جاتا ہے. اب بھوک کا اسٹیمولیشن نہیں ہوگا اور پیٹ پھولا رہے گا. تو آنتوں کے اندر تو انرجی ایبزارپشن کا جو ہوتا ہے، جس سے ہم انرجی ہمارے شریر کو ملتی ہے آنتوں کے تھرو، وہ نہیں ملتی، اور بچہ جو ہے ڈے بائی ڈے ویک ہوتا چلا جاتا ہے. ایک تو وجہ یہ ہو گئی. دوسری وجہ یہ ہے کہ ماؤں کو جو ہے یہ نہیں پتا کہ بچے کو دینا کیا ہے آگے. اب وہ چھوٹا بچہ ہے، اس کو چاہے تو آپ تھوڑا سا گلوکوز ہے دودھ کے اندر میش کر کے دے دیں، دلیا تھوڑا تھوڑا دے دیں، یا کھچڑی تھوڑی سی اس کو دے دیں. اور دودھ کا جو ہے وہ لوگوں کو معلوم نہیں کون سا دودھ دینا ہے بچے کو. بعض مدرس کی جو ہے فیڈنگ نہیں کرا پاتی ہیں، دودھ نہیں اترتا، اس کی وجہ سے بچہ بھوکا رہتا ہے، اور آدھے دودھ کی وجہ سے، آدھی بھوک کی وجہ سے بچے کی گروتھ رک جاتی ہے. تو اس صورت کے اندر بچے کو جو ہے پرپوشن ہونے لگ جاتا ہے. تو بچے کو جو ہے فل کریم دودھ دینا چاہیے. لوگ کاؤ ملک کو ریکمینڈ کر دیتے ہیں، لیکن کاؤ ملک کے اندر فائبرز وغیرہ ہوتے ہیں، اس میں فیٹ ہوتی ہی نہیں. اور بچے کو تو فل فیٹ چاہیے، پوری انرجی سورس ہے. انڈا ہے، انڈے کو ہاف بوائل کر کے چمچ اسپون سے تھوڑا تھوڑا دیں، تو یہ خون بنانے کا ایک وہ ذریعہ بن جاتا ہے. اور بچے کو جو پانی دیا جائے وہ تو پانی زیادہ تر اس سے ریکور ہو جاتا ہے ماں کے دودھ وغیرہ سے. لیکن اگر پانی لیتا ہے بچہ تو فلٹر یا بوائل یا پھر بسلری کا پانی یوز کرائیں. بچے کو عام طور سے جو ہے نارمل نل برمے کا پانی دیتا ہے، اس کے اندر پیٹ میں جارڈیاسس پیدا ہو جاتے ہیں، اور سالمونیلا انفیکشن وغیرہ ہو جاتا ہے، یعنی کہ پیچش کے جراثیم اس کے پیٹ میں پڑنے لگتا ہے. اور اسے یا تو لیٹرن کبھی لوز آئے گی، کبھی مرو کے ساتھ آئے گی، کبھی جو ہے اس کے اندر میوکس آئے گی، یعنی لیس لیس آئے گا، اور بچے کو جو ہے ہیلتھ نہیں ملے گی. بچے کو دودھ ضروری ہے، دودھ دینا بچے کو، اور کم سے کم انڈا استعمال کرانا، دہی تھوڑا بہت یوز کرانا، یا جوسز وغیرہ ہیں وہ دینا ضروری ہے، جس سے بچے کو نیوٹریشن ملے، بچے کی غذائیت جو کمی ہے وہ پوری ہو. فروٹس وغیرہ دیں صاف کر کے، دھو دھلا کر کے، اس سے بچے کی گروتھ اچھی ہوتی ہے. اور کیلشیم کے لیے دیکھ لیں کہ اگر بونس اس کی جو ہے پراپر، اس کو ویکسینیشن دیکھیں پورا ہوا ہے نہیں ہوا ہے، ٹیکا کرن ہوا ہے نہیں ہوا ہے ٹھیک سے. تو یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے. بعض لوگ اس کو ٹیکا کرن کو جو ہے لائٹلی لیتے ہیں، کبھی لگوا دیا، کوئی سوئی لگ گئی، کوئی نہیں لگی، تو وہ آگے بھی اب مینڈیٹری ہے. اب تو کسی بچے کو اسکول میں آپ ایڈمٹ کریں گے تو آپ کو ویکسینیشن کا جو ہے وہ چارٹ دینا پڑے گا. تو بچے کا پورا پورا خیال کریں، اور آگے بیماری سیفٹی کے لیے ویکسین لگوائیے ضرور. پولیو کی دوا کھلائیے، ٹائیفائڈ کی ویکسین ہے، ڈپتھیریا کی ویکسین ہے، اور آپ کی سارے جو ہیں K27 وغیرہ اس کی بھی ویکسین وغیرہ لگتے ہیں، K2 وغیرہ، یہ سارا دیا جاتا ہے تاکہ بچہ جو ہے تمام بیماریوں سے پروٹیکٹ ہو جائے. غذا کا بہت امپورٹنٹ رول ہے. غذا اس کو ٹائم ٹو ٹائم دیں، اور کھانے کے ٹائم میں کوئی میٹھی چیز، کوئی ریپرس، کوئی چیز دے دیتے ہیں اکثر کہ بچہ چوسنے لگا، یا ڈالی پوپ لائک چیز سے دی، اس سے بھی بہت سارے انفیکشن ہوتے ہیں، کیونکہ وہ بھی دودھ مٹی ڈس وغیرہ انفیکشن پکڑتا ہے.
और बच्चा जो है सूदरिंग करते करते जो है उसके जबड़ा जो है वो भी कमजोर पड़ता है। तो अव्वल तो शीशी जो है हमें पिलानी नहीं चाहिए बच्चे को। शीशी पीने से जो है बच्चे के अंदर जो है वो खराबियां पैदा होती हैं। अगर बाई चांस मजबूरी है शीशी देनी है तो 2 बोतल रखें, बोतल को स्टरलाइज करें, उबाल लें और दूसरी बोतल यूज करें। और जब भी देना हो तो उबली हुई फिल्टर बोतल का ही इस्तेमाल करें। और बाकी टाइम टू टाइम बच्चे को डॉक्टर्स की निगरानी में उसको वॉच करते रहें कि बच्चे में कैल्शियम तो कम नहीं हो रहा, ऑस्टियोमाइलिटिस तो नहीं हो रही है, रिकेट्स तो नहीं हो रही, पोलियो तो नहीं हो रहा, हड्डियों की वजह तो नहीं बिगड़ रहा है। उसके लिए शरबत वगैरह होते हैं। सिंपली अगर बच्चे की बोन्स टेढ़ी मेढ़ी हो रही हैं और जो लंबी जो हड्डियां हैं वो अक्सर जो है वो बैंड खाने लग जाती हैं और रिस्ट जो है वो सूजने लगते हैं, ये भी एक ऑस्टियोफाइट्स और उसकी ऑस्टियोमाइलिटिस की निशानी है। इसके लिए एक कैलवेट शरबत आता है जो कम से कम 1 से 2 चम्मच रोजाना सुबह शाम दें, जिससे हड्डियों की कमजोरी दूर हो जाएगी और हड्डियां की सूजन उतर जाती है और नॉर्मल हो जाता है बच्चा। ये तो थी थोड़ी बहुत मालूमात। और मजीद मालूमात के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और हमारा हौसला अफजाई करें। हमें कमेंट्स वगैरह करें। कोई सवाल आपके दिल और दिमाग के अंदर अगर उठता है तो उसको डिस्कस करें, मुझे बहुत खुशी होगी जवाब देने में। मैं बहुत आपका शुक्रगुजार हूँ। अस्सलाम वालेकुम। आपका होस्ट सैयद मोहम्मद